خدا کو علم ہے، شر ہے. خدا کو آپ کا خیال ہے. خدا آپ کو بچا سکتا ہے. ٹھیک، جب وہ جانتا بھی ہے اور بچا بھی سکتا ہے اور بچا نہیں رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے. پھر یہ برائی کہاں سے وجود میں آئی؟ کسی خالق نے کوئی برائی خلق نہیں کی ہے. یہ اس چھری کا اس شخص نے غلط استعمال کیا ہے. شر ہماری طرف سے آیا، خالق کی طرف سے کوئی شر نہیں ہے. تمام لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حسین شر ہے، اسی لیے سب یزید کے ساتھ جمع ہو گئے تھے. کون خیر ہے کون شر ہے؟ اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، سب کے لیے خیر ہے، تمام انسانوں کے لیے خیر ہے. یہ انسان ہے جو کفر اختیار کرتا ہے. تربت حسین شفاء لکل داء، ہر مرض کی دوا تربت کربلا میں ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خاک شفا ملے، تربت حسین ملے، تو اسے پہلے اپنے تمام بدن پر مل لینا، اپنی آنکھوں سے مل لینا، اس کے بعد اسے چکھ لو، تمہیں ہر مرض سے شفا مل جائے گی. تربت حسین پر سجدے سے آسمان کے تمام حجاب ہٹ جاتے ہیں. اہل سنت مصادر میں بھی ہے کہ رسول خدا نے عزاداری کی، یا صرف آپ کی کتابوں میں ہے؟ اگر آپ کی کتابوں میں ہے تو ہم نہیں مانتے، اگر ہماری کتابوں میں بھی ہے تو پھر کچھ سوچتے ہیں. کیا آداب ہیں اس کرانے کے؟ کبھی نام سے نہیں پکارتے تھے، جب بھی بلانا ہو تو پہلے اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کے بعد یا ابا عبداللہ کہتے تھے. رسالت مآب نے اس تربت کو لیا اور اتنا گریہ فرمایا، امیر المومنین سے کہا کہ اس تربت کو دیکھنے کے بعد میں اپنے گریے پر، آنسوؤں پر قابو نہیں پا سک رہا. کب؟ جب حسین ابھی شہید نہیں ہوئے، ابھی حسین شہید نہیں ہوئے ہیں اور خاتم گریہ کر رہا ہے. اور کس طرح گریہ کر رہا ہے؟ خاک کربلا کو ہاتھوں میں لے کر آنسو بہا رہا ہے. یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے، اور سنت رسول خدا ہے. عباس کا آخری مقام یہ ہے کہ وہ علمدار حسین ابن علی ہے. لی جائیں گے. جیسے حضرت مآب نے فرمایا پہلے بھی میں نے صحیح کہا تھا، آج بھی میں صحیح کہہ رہا ہوں، پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں گا. اور جنت میں داخل ہونے کا میرا پروٹوکول یہ ہوگا کہ میرے سامنے لوائے حمد تھامے علی ابن ابی طالب پہلے داخل ہوں گے، پھر میں داخل ہوں گا. کل ایک لفظ بچوں کے حوالے سے کہا، اور جب گھر پہنچا تو بچی نے شدید احتجاج کیا کہ بابا آپ نے ہمیں فتنہ کیوں کہا، ہم کیوں فتنہ ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ بچے چیلنج کر سکیں، آپ سے سوال کر سکیں. ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں جہاں ہر سوال کا جواب موجود ہے. ہم سوالوں کو ہمیں نہیں دبانا چاہیے. میں نے سمجھانے کی کوشش کی بیٹا اس وجہ سے جو آپ کو معلوم ہے، میں وہ آپ کو نہیں سمجھاتا. تو کہا اچھا یہ تو پھر بڑوں کی غلطی ہوئی. اگر بڑے بچوں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اگر خدا سے زیادہ بچوں کو چاہتے ہیں تو یہ بڑوں کی غلطی ہوئی. بڑوں کو فتنہ کہنا چاہیے تھا، ہمیں کیوں فتنہ کہا؟ پھر ان کو سمجھانا پڑا کہ فتنہ عربی میں اور ہے، اردو میں اور ہے. اردو میں فتنہ کیونکہ منفی بار رکھتا ہے، اس لیے بچے کا احتجاج صحیح تھا کہ ہمیں کیوں فتنہ کہا گیا. ابھی بھی ہم نے بہت سی چیزیں بیان کی ہیں، اور اپنی گفتگو میں آسان پیرائے میں آج کے جو میں ایک اشکال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جوانوں کا اشکال ہے، اور یہ مغربی دنیا کا یا ایتھس ورلڈ کا اشکال ہے، جس کا جواب ہم اگرچہ دے چکے ہیں، لیکن ابھی دوبارہ سے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ علمی انداز میں بھی اس کو ہم ایڈریس کر لیں. اشکال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ راضی ہونا ہے ہم نے خدا سے. اگر ہم نے خدا سے راضی ہونا ہے تو اس دنیا میں سب چیزیں خیر ہیں یا خیر اور شر دونوں ہے؟ دنیا میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. خیر پر راضی ہونا ہے یا شر پر بھی راضی ہونا ہے؟ جو بھی قضاء الہی ہے اس پر راضی ہونا ہے. اچھا اگر وہ قضاء الہی خیر بھی قضاء الہی، شر بھی قضاء الہی، تو خیر کو بھی خدا نے خلق کیا اور شر کو بھی خدا نے خلق کیا. خدا نے شر کیوں خلق کیا؟ وہ قادر مطلق ہے، اس نے شر کو خلق ہی کیوں کیا؟ اب اس کا یہ سوال بہت پرانا ہے اور بہت پرانے زمانے سے اس کے جوابات بھی چلے آ رہے ہیں. ایک جواب جو آپ جانتے ہیں، کچھ لوگ اس کے قائل ہو گئے خالق شر الگ ہے، خالق خیر الگ ہے، دو الہ، دو خدا کے قائل ہو گئے. خیر اس کا رد کی یہاں ضرورت بھی نہیں ہے، اور یہ آج کل مردود ہے، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں. یہ جو اصل اشکال اب کرتے ہیں اور جو ایتھسٹ اب جس کو پیش کرتے ہیں، آج سے پہلے ایتھسٹ یہ کہتا تھا کہ آپ کیونکہ خدا کو ثابت نہیں کر سکتے
کیونکہ میرے پاس دلیل نہیں ہے کہ خدا ہے اس لیے خدا نہیں ہے. کیونکہ میں اپنی آنکھ سے خدا کو دیکھ نہیں سکتا اس لیے خدا نہیں ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس خدا کے نہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کی ساری دلیل یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ خدا ہے بھی یا نہیں ہے. ہم ثابت نہیں کر سکتے اس لیے نہیں ہے. ہم دیکھ نہیں سکتے اس لیے نہیں ہے. یہ دلیل بھی اب نہیں چلتا، یہ آرگومنٹ اب نہیں چلتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جن چیزوں کو ثابت نہیں کر سکتے تھے اب ثابت کرنا شروع کر دیا ہے. جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے وہ وجود رکھتی ہیں، اب ان کو مختلف آلات کے ذریعے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. وہ گزشتہ انسان تھا جو کہہ سکتا تھا کیونکہ نظر نہیں آتا اس لیے نہیں ہے. اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، یا یوں کہوں زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی. نظر آنے والی چیزیں کم ہیں، نظر نہ آنے والی چیزیں زیادہ ہیں. بس نظر نہ آنے پر خدا کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی پھر جو ایتھسٹ ہیں، ملحد ہیں، ان کی یہ دلیل بھی پرانی ہو گئی. اس کے بعد اب جو دلیل وہ زیادہ قوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں، اور ہمارے جوان یونیورسٹیز میں اور سوشل میڈیا پر اس قسم کے سوالات ان کو پیش آتے ہیں، ہمارے ممبر سے ان کو کم ایڈریس کیا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر خدا ہے، اف گاڈ، پھر وائی ایول، پھر شر کیوں ہے؟ خدا اگر ہے تو پھر شر نہیں ہونا چاہیے تھا. اب شر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے. اچھا، شر کے ہونے سے، ایول کے ہونے سے خدا کا نہ ہونا کیسے لازم آیا؟ وہ کہتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیے، آپ کے خدا کو معلوم ہے، علم ہے کہ شر ہے یا علم نہیں ہے؟ خدا کو یا تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں شر ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا معلوم نہیں ہوگا. کیا جواب دیں گے آپ؟ خدا کو معلوم ہے. اگر ہم کہیں معلوم نہیں ہے تو پھر جہل لازم آتا ہے. وہ آل نوئنگ ہے، وہ عالم ہے، اسے علم ہے. اچھا، اسے پتا ہے شر ہے، اسے پتا ہے کہ دکھ ہے، اسے پتا ہے غم ہے، اسے پتا ہے آج کل دنیا میں کورونا ہے. اور یہ سب پتا ہونے کے بعد وہ ہمارا کیئر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اسے ہماری کوئی فکر بھی ہے یا نہیں ہے؟ جی اس کو آپ کی بہت فکر ہے. کیوں؟ وہ آل لونگ ہے، وہ رحمان و رحیم ہے. اچھا، اگر اس کو ہماری فکر ہے تو اس نے ہمیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ وہ اس شر کا علم ہے کہ شر ہے، اس شر کے بارے میں اسے علم ہے، وہ ہمارا خیال بھی کرتا ہے. وہ رحمان و رحیم ہے، وہ آل لونگ ہے. وہ اس شر کو ہم سے بچا سکتا ہے، ہمیں اس شر کو ہم سے دور کر سکتا ہے، وہ ہمیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے. جی وہ پروٹیکٹ کر سکتا ہے. کیوں؟ وہ آل پاورفل ہے، وہ قادر مطلق ہے. یہاں تک آگے خدا کو علم ہے، شر ہے. خدا کو آپ کا خیال ہے، خدا آپ کو بچا سکتا ہے. ٹھیک، جب وہ جانتا بھی ہے اور بچا بھی سکتا ہے اور بچا نہیں رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے. یہ ایتھسٹ کی میں بات بیان کر رہا ہوں. اس کو میں زیادہ مضبوط انداز میں نہیں پیش کرنا چاہ رہا کہ کسی کے ذہن میں یہی بیٹھ جائے اور اس کے بعد میرا جواب نہ سنے. وہ یہاں تک حل ہو گیا کہ اگر درد ہے، اگر شر ہے، اگر ایول ہے، اگر پین ہے تو پھر خدا نہیں ہے. کیونکہ اگر خدا ہوتا تو وہ ہمیں ان سے بچا لیتا. اب جب یہ ہے اور ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے. اچھا، اس کا جواب بھی پھر کافی مفصل جوابات دیے گئے ہیں اور فلاسفرز نے بہت پہلے سے اس کا جواب دینا شروع کیا. پہلا جواب جو قدیم یونان کے فلاسفرز کا جواب ہے، آج کل بھی کچھ علماء، کچھ لوگ اس کو دہراتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم پہلے آ کر خیر اور شر کو انالائز کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں شر کیا ہوتا ہے اور خیر کیا ہوتا ہے. خیر کا تو زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اگر ہم شر کو سمجھ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی خالق شر ہے یا خالق شر نہیں ہے، کوئی موجد شر ہے یا موجد شر نہیں ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ جی میں تھوڑا تیزی سے نکل رہا ہوں اور بہت سے استدلالات کو اور بہت بڑی بڑی کتابوں کو آپ کو 10-15 منٹ میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. شر کسے کہتے ہیں؟ شر امر عدمی ہے. امر عدمی کسے کہتے ہیں؟ ایک عدم ہوتا ہے، نتھنگ، اور ایک امر عدمی ہوتا ہے. ہم نے عدم اور امر عدمی کو سمجھنا ہے. عدم ہوتا ہی نہیں ہے، نتھنگ، نتھنگ کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. امر عدمی کا وجود ہوتا ہے، وہ نتھنگ نہیں ہے، وہ امر عدمی ہے. پھر عدم اور امر عدمی میں اگر ہم فرق سمجھ لیں تو ہمیں آگے چلنے میں آسانی ہوگی. عدم ہم نے کہا ہے ہی نہیں، امر عدمی ہے لیکن اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، اس کا وجود کسی چیز کا نہ ہونا ہے. اندھیرا ہے، اندھیرا موجود ہے، موجود ہے. اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرے کو کس نے بنایا ہے؟ اندھیرے کو کسی نے بنایا نہیں ہے. کیوں؟ اندھیرا لائٹ کا نہ ہونا ہے. اندھیرا خود سے کوئی چیز نہیں ہے،
بلکہ ایک چیز کا نہ ہونا اندھیرا ہے. ظلم کیا ہے؟ عادل کا نہ ہونا ظلم ہے. اگر کسی چیز کو اس کے مناسب جگہ پہ رکھا ہوا تو عادل ہے, اگر نہ رکھا ہو تو وہ ظلم ہے. ٹھیک, آپ ویسے ہم اندھیرا کر دو کہتے ہیں, لیکن اندھیرا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ لائٹ آف کریں گے, یعنی روشنی کو ختم کریں گے. اگر اس بات کو سمجھ لیا ہو تو خود شر, ایول, کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کے لیے خالق اور موجد کی ضرورت پڑے, اور آپ اسے یہ کہیں کہ اگر خدا ہے اور وہ آل نوئنگ ہے, آل پاورفل ہے, آل لونگ ہے, تو اس نے شر کو کیوں خلق کیا؟ شر خلق نہیں ہوتا ہے, شر خلق نہیں ہوتا, ایول خلق نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ امر آدمی ہے. اللہ نے اندھیرا خلق نہیں کیا, اللہ نے روشنی خلق کیا ہے. روشنی کو آپ آف کر دیں تو اندھیرا ہو جائے گا. یہ آف کس نے کیا؟ اللہ نے کیا؟ نہیں, یہ انسان نے کیا ہے. بس شر اللہ نے خلق نہیں کیا ہے. ایک جواب لے کے آؤں گا آپ کو آخری جواب تک, اور یہ سارے جوابات میں اگر کسی کو دوبارہ مثالوں کے ساتھ سمجھنا ہے تو پچھلی تقریروں کو آپ ایک دفعہ اور سن لیجئے, وہ آپ کو مختلف جگہوں پر مل جائے گا. سنیں گے مخصوصاً جن جوانوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے, ان سوالوں کو اپنے ذہنوں میں ابھرنے دیجیے, دبائیے نہیں. ہمیں بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ سوالوں کو دبا دو. استغفر اللہ, یہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. خدا کے بارے میں نہیں, فرش اعضاء کے بارے میں نہیں, عزاداری کے بارے میں نہیں, بہت سے مقدس چیزوں کو بنایا ہوا ہے جہاں سوال نہیں ہو سکتا. نہیں, سوال ہو سکتا ہے اس لیے کہ ہر سوال کا جواب موجود ہے. سمجھ کر عزاداری کرو, سمجھ کر عبادت کرو, سمجھ کر خوف خدا پیدا کرو, سمجھ کر خدا کی قضا و قدر پر راضی ہو جاؤ. دوسرا یہ ہے کہ پھر ہم موجودات کو انالائز کرتے ہیں. پہلے ہم نے خود شر کو دیکھا, اب موجود کو دیکھ رہے ہیں. موجود جو چیز وجود رکھتی ہے وہ یا خیر محض ہے, پیور خیر ہے, یا شر محض ہے, یا شر اور خیر کا مکسچر ہے. کچھ شر ہے اور کچھ خیر ہے, ان تین حالت سے خارج نہیں ہے. جو بھی چیز باہر ہے, یہ پنکھا ہے, یا شر محض ہے یا خیر محض ہے, یا اس کا کچھ خیر ہے کچھ شر ہے. سانپ ہے, بچھو ہے, سورج ہے, یہ لائٹ ہے, جو بھی چیزیں آپ فرض کر لیں, ٹھیک, یا خیر محض ہیں یا شر محض ہیں, یا کچھ شر کچھ خیر. عدم شر ہے, عدم شر ہے, اس کو ذرا رکھیے گا کہ عدم شر ہے. جب عدم شر ہے تو عدم کا مقابل کیا ہے؟ وجود. وجود کیا ہوا پھر؟ خیر. جب عدم شر ہے وجود کیا ہو گیا؟ خیر. جب وجود خیر ہوا, ہم کس کو انالائز کر رہے ہیں؟ ہم موجودات کو. سارے موجودات کیا ہو گئے؟ خیر. مسئلہ حل ہو گیا. یعنی موجودات میں کوئی وجود ایسا نہیں ہے جو شر محض ہو. شر محض عدم ہے. اگر وہ عدم نہیں ہے, وجود ہے, تو وہ شر نہیں ہے. اگر آپ یہ نہیں مانتے تو شر محض نہیں ہے, صرف شر نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی خیر کا پہلو بھی ہے. ٹھیک, مثلا زید نے چھری لے کر عمرو کے پیٹ میں گھوم دیا. اب ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ موجودات کو. اس مثال میں شر ہوا, ایول ہوا ہے. یہ جو ایول ایکٹ ہوا ہے, یہ مرڈر ہوا ہے, اس میں تین چیزیں ہیں. ایک زید ہے, ایک بکر ہے, اور ایک چاقو ہے. زید برا ہے, وجود زید نہیں. زید پیدا ہوا تھا, اس کے والدین بہت خوش ہوئے. بکر برا ہے, نہیں, وہ بھی خیر ہے. نہ زید برا ہے نہ بکر برا ہے. چھری یا چاقو برا ہے, نہیں, چھری اور چاقو بھی برا نہیں ہے. بس یہاں تین چیزیں تھیں, تینوں چیزیں خیر ہیں. پھر یہ برائی کہاں سے وجود میں آئی؟ کسی خالق نے کوئی برائی خلق نہیں کی ہے. یہ اس چھری کا اس شخص نے غلط استعمال کیا ہے. شر ہماری طرف سے آیا, خالق کی طرف سے کوئی شر نہیں ہے. اور آج کل کی مثال دوں, بارش شر ہے جی, باران رحمت کہتے ہیں. کراچی شر ہے نہیں, ہمارا پورا پاکستان کراچی سے خیرات کھاتا ہے. بہترین شہر ہے, کراچی کے رہنے والے بھی بہترین ہیں, شہر بھی بہترین ہے, پورا ملک بھی وہ شہر چلا رہا ہے. نہ کراچی شر ہے نہ بارش شر ہے, پھر یہ آفت کیوں آئی بھی ہے جی؟ درمیان میں کچھ لوگ کھا گئے ہیں, کچھ نالے کھا گئے ہیں, کچھ کمیشن کھا گئے ہیں, کچھ ووٹ کھا گئے ہیں, اور ان سب سے زیادہ جو ووٹ دینے والے ہیں ان میں عقل نہیں رہی ہے. خدا کی طرف سے تو سب خیر ہی خیر تھا, وہ شہر بھی خیر تھا, بارش بھی خیر, ٹھیک, لیکن یہ شر اس میں کہاں سے آ گیا؟ شر ہم نے کہیں ان چیزوں کو جوڑنے میں ہم نے غلطی کی ہے. بس شر جو ہے وہ شر ہے لیکن نسبی ہے. کسی کی نسبت شر ہے, کسی کی نسبت خیر ہے. یہ جو شر کسی کی نسبت سے ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ فرض کر لیجئے ایک والکینو ہے, والکینو شر ہے, آتش فشاں نہیں, اس کا پھٹنا شر ہے نہیں, انسان شر ہے نہیں. اگر کوئی انسان اس والکینو کے نیچے چلا جائے جب وہ پھٹ رہا ہے تو مر جائے گا. اس میں شر کچھ بھی نہیں تھا, لیکن یہ غلط ٹائم پہ غلط جگہ چلا گیا تھا, اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوں گے. خدا نے کوئی شر خلق نہیں کیا ہے. یہ کتنے جواب ہو گئے جی؟ 2.
ٹھیک، میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں اور اس امید پر انشاءاللہ کہ آپ ایسے سن رہے جیسے کلاس میں بیٹھے ہیں، مجلس میں نہیں. مجلس میں آدمی دھیرے دھیرے چلتا ہے تاکہ سب کو ساتھ لے کے چل سکے. تیسرا جواب، اگر کوئی آپ سے آگے کہا تھا، انہوں نے آگے کہا تھا کیونکہ ایول ہے اس لیے خدا نہیں ہے. اب جواب کیا ہے؟ اب جواب یہ ہے کیونکہ ایول ہے اس لیے خدا ہے. یعنی ہم ان کی دلیل کو 100% انہی الفاظ میں الٹا ان کے اوپر پیش کر رہے ہیں. کیسے؟ آپ کوئی بھی کوشچن کریں تو اس کوشچن میں کچھ ایزمپشنز ہوں گی، کوئی ایزمپشنز ہوں گی تو آپ بات کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی ایزمپشنز نہ ہوں، کوئی مفروضے نہ ہوں، تو آپ کوئی کوشچن نہیں کر سکتے. آپ نے کیا کہا ہے؟ شر ہے، ایول ہے اس لیے خدا نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں ایول ہے اس لیے خدا ہے. وہ کیسے؟ ہم کہتے ہیں اچھا آپ نے کہا ایول ہے، اس کا مطلب ہے کوئی گڈ ہے اور کوئی ایول. اس کا ملاک، اس کا مینات، اس کا میزان کہ کون سی چیز گڈ ہے اور کون سی چیز ایول ہے، کون سا خیر ہے کون سی چیز شر ہے، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اگر خیر و شر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مورل ویلیوز ہیں، کوئی مورل لا ہے. اگر کوئی مورل لا ہے تو کوئی مورل لا گیور بھی ہے. اگر کوئی مورل لا گیور نہ ہو تو آپ کہیں اچھا نہیں ہم لوگ آپس میں فیصلہ کر لیں گے کیا خیر ہے اور کیا شر ہے. تمام لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حسین شر ہے، اسی لیے سب یزید کے ساتھ جمع ہو گئے تھے. کون خیر ہے کون شر ہے لوگوں کے فیصلہ کرنے سے ہوتا ہے؟ نہیں. لوگ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں 4 سال میں پچھتا جاتے ہیں. یہ تو ابھی ڈاکومنٹڈ ہے نا، آپ کی ڈیموکریسی میں جو بھی فیصلہ کریں 4 سال میں پچھتاتے ہیں کہ یہ ہم نے فیصلہ انتہائی غلط کیا تھا. لوگوں کے فیصلے پہ تو نہیں ہوتا. اگر لوگوں کا فیصلہ ہونا ہے، لوگ فیصلہ کریں جو ایسے آج کل دنیا میں ہو رہا ہے. غریب کا خون چوسا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ صحیح ہے. طاقت ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا. اس فیصلے پر لوگوں کی بات پر نہیں چلا جا سکتا ہے. کوئی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یہ ایول ہے، یہ گڈ ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، تو پھر یہ کوئی قانون دینے والا بھی ہے. اگر قانون دینے والا نہیں ہے تو آپ ایول کسی چیز کو نہیں کہہ سکتے ہیں. جب آپ ایول کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں قانون دینے والا ہے، اور وہ قانون دینے والی ذات حق باری تعالی ہے. ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں. ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے، ابھی تک ہم نے بات یہ کی تھی کہ شر ہے اور شر کو ہونا چاہیے، انتہائی ضروری ہے. نہ فقط ہے اور ہم پھر معذرت خواہانہ کوئی لہجہ اختیار کریں. نہیں، شر ہے اور یہ شر ہونا چاہیے. ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ شر لانچنگ پیڈ ہے. اگر آپ نے پرواز کرنا ہے، آپ نے اڑان بھرنی ہے، تو آپ کو شر چاہیے، آپ کو باد مخالف چاہیے تاکہ آپ اڑ سکیں. اگر باد مخالف نہ ہو، اگر کوئی شر نہ ہو، تو ہمیں خیر کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کوئی خیر بھی ہے. کوئی چیز خیر ہوگی ہی نہیں. کسی چیز کو خیر ہونے کے لیے شر چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا شر نہ ہو. یہ دنیا اس طرح ڈیزائن نہیں ہوئی کہ یہاں شر نہ ہو. ہاں، یہ شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، سب کے لیے خیر ہے، تمام انسانوں کے لیے خیر ہے. یہ انسان ہے جو کفر اختیار کرتا ہے. وہ تو آفتاب ہے، وہ ہمیشہ ہے. اس کی عطا، اس کی فیوزات جاری وہ ساری ہیں. اگر زمین منہ موڑ لے، اگر کوئی شخص منہ موڑ لے تو خود اندھیرے میں چلا جائے گا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ شر ہو تاکہ وہ خیر کو پہچان سکے. انسان کے جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، اگر شر نہ ہو تو وہ صلاحیتیں نہیں ابھرتی. وہ صلاحیتیں شرور پیدا کرتی ہیں. آپ کے دنیا میں بہت سی مثالیں ہیں. کسی کو جاب سے نکال دیا، جاب سے نکالا، اس وقت تو اس کے لیے بہت پریشانی ہوئی تھی. ٹھیک، اس کے بعد اس نے سوچنا شروع کیا میں اب اور کیا کر سکتا ہوں. اس کے بعد اس نے ایسا کچھ کیا کہ وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا. یہ شر تھا اس کو جو جاب سے نکال دیا تھا، یہ جاب پہ نہیں رکھا تھا. نہیں، شر نہیں تھا. یہ شر اس کو چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی کوئی کمپنی اسٹیبلش کرے. میں مادی مثال نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن سمجھ میں ہمیں یہ چیزیں آتی ہیں، اس لیے یہ مادی مثال دے رہا ہوں. یہ بالکل غلط مثالیں ہیں، کیونکہ وہ جو معنوی دنیا جہاں ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہے. اس کو اس سے قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن کیونکہ ہماری دنیا یہ ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم بغیر شر کے، اگر مجھے خوف نہ ہو فاقے کا، اگر مجھے خوف نہ ہو اپنے مرض کا، تو میں یہ پریکاشنز نہیں لوں گا، میں یہ احتیاط نہیں کروں گا، میں کمائی نہیں کروں گا، میں محنت نہیں کروں گا. میں اس کیڑے کی طرح پڑا رہوں گا. جس کا رزق پہنچ جاتا ہے وہ وہیں پڑا رہے، زمین کے اندر رہے، زمین کے تہ در تہ کے اندر موجود کیڑوں کو وہاں رزق پہنچ جاتا ہے. میں اس سے مختلف کیوں ہوں؟ مجھے خوف ہے، مجھے فیئر ہے. اور یہ خوف
اس میں سب سے خوبصورت خوف خوف الہی ہے، اللہ کا خوف۔ انتہائی خوبصورت خوف بھی خوبصورت ہوتا ہے جی، خوبصورت وہ خوف جس کے بعد آپ کو سکون میسر آتا ہے، وہ خوف خدا ہے۔ باقی خوف جہل کی وجہ سے آتا ہے، جب اندھیرا ہو جائے مجھے ڈر لگتا ہے، نہ جانے میں دیکھ نہیں پا رہا یہاں کیا ہے اور آگے کھائی ہے یا کوئی جن ہے یا بھوت ہے کیا ہے۔ لیکن یہ خوف روشنی آنے سے آتی ہے، معرفت آنے سے آتی ہے۔ اگر معرفت ہو خدا کی تو پھر خوف خدا دل میں آتا ہے۔ سلوات ارادہ ہے میرا، اور اگر اب یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی مجھے شاید یاد دلا دے، الحاد پر پوری ایک سیریز جوانوں کے ساتھ اور ان تمام سوالات کے جوابات کے، اس لیے میں آج یہاں بہت مختصر گزر گیا ہوں، اور اگر ضرورت ہو اور جو کہ ہے ہم اس پر مفصل انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ شر چاہیے، اگر شر ہو تو انسان ترقی کرتا ہے، انسان عروج پاتا ہے، انسان اڑان بھرتا ہے، اور یہ انسان یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں سکون کے لیے نہیں آئے، جو سکون دنیاوی سکون کی بات کر رہا ہوں، اس دنیاوی سکون اور اس آرامش کے لیے ہم یہاں نہیں آئے، یہاں ہم حرکت کے لیے آئے ہیں، یہاں ہم چلنے کے لیے آئے ہیں، یہاں ہم بڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس دنیا میں اس کے خلاف جہاں سکون کے لیے نہیں آئے وہاں سکون تلاش کرتے ہیں۔ آپ کا دل اگر سکون میں آ جائے، یہ فزیکل سکون کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی روحانی بات نہیں کر رہا، اگر سکون میں آ جائے، اگر اس کی اضطراب ختم ہو جائے اور سکون میں آ جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایکسپائر۔ آپ کا دل ایک لمحے کے لیے نہیں رکتا، حرکت کرتا رہتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ تم بھی حرکت کے لیے خلق ہوئے ہو، تم تب تک صحت مند رہو گے جب تک حرکت کرتے رہو گے۔ آپ کے بدن کے جو 50 ٹریلین سیل ہیں، ایک ایک سیل آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، تم رکنے کے لیے یہاں نہیں ہو، تم اس زمین پر رہنے کے لیے نہیں ہو۔ ہاں، اس زمین سے تم آسمانوں تک پہنچ سکتے ہو، تم پہنچ سکتے ہو، اس زمین بھی پہنچی ہے، زمین آسمان تک پہنچی ہے جی۔ کون سی زمین؟ تربت حسین علیہ الصلوۃ والسلام، تربت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پہنچی ہے؟ دو دور ہیں، دو رول ہیں، ایک ہاریزنٹل ہے اور ایک ورٹیکل ہے۔ اس زمین میں جو اثر آیا ہے، ہاریزنٹل کیا ہے؟ تربت حسین شفاء لکل داء، ہر مرض کی دوا تربت کربلا میں ہے۔ تربت، خاک کو کھانا حرام ہے، لیکن خاک کربلا کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خاک شفا ملے، تربت حسین ملے، تو اسے پہلے اپنے تمام بدن پر مل لینا، اپنی آنکھوں سے مل لینا، اس کے بعد اسے چکھ لو، تمہیں ہر مرض سے شفا مل جائے گی۔ یہ کون سا اثر تھا؟ یہ ہاریزنٹل اثر تھا۔ ایک ورٹیکل اثر بھی ہے اس تربت میں۔ اگر السجود علی تربت الحسین، تربت حسین پر سجدے سے آسمان کے تمام حجاب ہٹ جاتے ہیں۔ اس تربت نے کتنا ترقی کیا ہے، کتنا کمال حاصل کیا ہے۔ آسمان کے جو پردے ہیں، حجاب سماوی ہیں، وہ حجاب نور ہیں، نور کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں، تو سجدہ خاک کربلا پر کر رہا ہوتا ہے، تیری ذکر سبحان ربی الاعلی عرش خدا تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ یہ تربت حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑھتے کم ہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم تمام اپنے مسلمان سارے بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، اور پھر اعتراض یہ کر دیتے ہیں کہ جی اگر تربت حسین، یہ مٹی وٹی اور یہ چیزیں صحیح نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، بدعت ہے۔ اور یہاں الحمدللہ اس مسجد میں اہل سنت برادران بھی آتے ہیں، مسجد مجلس میں بھی آتے ہیں، یہاں نماز یہ پڑھتے ہیں، وہ ہیں جن کی روشنی ہے اس جہالت کے اندھیرے میں نہیں ہے یا تعصب کے اندھیرے میں نہیں ہے۔ اور یہاں تبرکات وغیرہ میں بھی ہمارے برادران شریک ہیں ہمارے ساتھ، اور آن لائن بھی بہت سے لوگ سنتے ہیں جو یہاں نہیں آتے۔ جو نہیں جانتے ان کو لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بدعت نہیں ہے، عزاداری بدعت نہیں ہے، حسین پر رونا بدعت نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ یہ سنت رسول خدا ہے، رسول خدا کی سنت ہے جی، رسول خدا کی سنت ہے۔ آپ کی کتابوں میں ہے یا ہماری کتابوں میں بھی ہے؟ اہل سنت مصادر میں بھی ہے کہ رسول خدا نے عزاداری کی، یا صرف آپ کی کتابوں میں ہے؟ اگر آپ کی کتابوں میں ہے تو ہم نہیں مانتے، اگر ہماری کتابوں میں بھی ہے تو پھر کچھ سوچتے ہیں۔ آپ کتاب کا نام لیجئے، اس میں آپ کو حدیث دکھائیں گے، مسند احمد، اور بھی بہت سے حوالے ہیں، میں صرف ایک۔ اچھا، دوسرا میں یہ جوانوں کو یہی بتا دوں، بعد میں لوگ حوالہ بھی پوچھتے ہیں، حوالے کی آج کل کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جب ہم حدیث آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی بھی ورڈ آپ گوگل میں ڈالیں، وہ جس بھی کتاب میں ہوگا وہ سامنے لے آتا ہے۔
سنی شیعہ جتنی کتابوں میں ہے وہ سب سامنے آ جاتا ہے، تو حوالہ ہی حوالہ، ہم یہاں پھر حوالہ کیا دیں؟ اتنا بتا رہے ہیں، آپ اس کو ڈالیں آپ کو مل جائے گا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب صفین کی جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور جب وہ محاذی فرات پر پہنچے، یعنی کربلا پہنچے، تو وہاں آپ نے کھڑے ہو کر کہا صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ، صبراً یا ابا عبداللہ۔ امیر المؤمنین امام حسین کو کبھی نام سے نہیں پکارتے تھے، کیا آداب ہیں اس گھرانے کے، کبھی نام سے نہیں پکارتے تھے، جب بھی بلانا ہو تو پہلے اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کے بعد یا ابا عبداللہ کہتے تھے، اے عبادت گزاروں کے سردار۔ یہاں فرمایا صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ، میرے حسین صبر کرنا، ابا عبداللہ صبر کرنا۔ راوی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا، یہاں کربلا پہنچ کر یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ کہا ایک دن میں رسول خدا کی خدمت میں گیا تو رسول خدا گریہ فرما رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو سیل رواں کی طرح جاری تھے، تفیضان عیناہ، دونوں آنکھوں سے سیل رواں جاری تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ کہا ابھی میں تھا، جبرائیل نازل ہوا اور جبرائیل نے مجھے بتایا کہ کربلا میں میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ حسین کی شہادت کی خبر سن کر میں نے گریہ شروع کیا تو جبرائیل نے پوچھا کیا آپ تربت حسین کو دیکھنا چاہیں گے؟ فمد یدہ، اپنے ہاتھ کو لمبا کیا اور تربت حسین کو پیش کیا۔ رسالت مآب نے اس تربت کو لیا اور اتنا گریہ فرمایا، امیر المومنین سے کہا کہ اس تربت کو دیکھنے کے بعد میں اپنے گریے پر، آنسوؤں پر قابو نہیں پا سک رہا۔ کب؟ جب حسین ابھی شہید نہیں ہوئے، ابھی حسین شہید نہیں ہوئے ہیں اور خاتم گریہ کر رہا ہے۔ اور کس طرح گریہ کر رہا ہے؟ خاک کربلا کو ہاتھوں میں لے کر آنسو بہا رہا ہے۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے اور سنت رسول خدا ہے۔ یہ عزاداری کن لوگوں کی عزاداری ہے؟ کن پر ہم روتے ہیں؟ جو مثال ہیں رضا بے قضاء رب کے لیے، جو اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔ حضرت عباس کی مقام و منزلت اس لیے نہیں ہے کہ آپ بہت شجاع تھے، آپ نے تو جنگ ہی نہیں کی، آپ کو جنگ کی اجازت ہی نہ ملی، تو آپ نے جنگ میں کوئی ایسا کارنامہ تو انجام نہ دیا تھا جس کی وجہ سے یہ مقام ہے۔ وہ مقام کس لیے تھا؟ وہ مقام اس لیے تھا کہ وہ عبد محض تھے، حسین کے سامنے تسلیم محض تھے۔ وہ حسین جس کا ارادہ ارادت اللہ میں فانی ہے اور کن فیکون سے متصل ہے، عباس کا ارادہ ارادہ حسین میں فانی ہے اور ایک واسطے سے متصل ہے کن فیکون کے ساتھ۔ یہ مقام عباس ہے۔ جب نکلنا چاہتے ہیں مدینہ سے تو عبداللہ ابن عمر آئے، عبداللہ ابن زبیر آیا، عبداللہ ابن جعفر آئے، مختلف لوگ آئے، سب امام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یا امام مدینہ نہ چھوڑیے، جانا ہے تو کربلا نہ جائیے، کوفہ والوں پر اعتبار نہ کریں۔ لیکن جب عباس سے کہا کہ عباس چلنا ہے تو مشورہ دیا نہیں، حاضر۔ بچوں کو لے کے جانا ہے، حاضر۔ کوئی سوال کیا نہیں، کیوں؟ اطاعت میں جو حکم امام ہو وہی حقیقت ہے، وہی طریقت ہے، وہی شریعت ہے۔ اسے سمجھنے والا فقیہ عباس ہے۔ اگر کسی کے مقام کو سمجھنا ہو تو اس کا جو آخری درجہ ہے، آخری پوسٹ ہے، اسے اگر سمجھ لیں۔ اگر آپ بتا دیں کہ یہ فلان ڈی جی رہا ہے، یہ فلان پوسٹ پر رہا ہے آخری، تو آپ کو اس کا باقی سارا کیریئر پتہ چل جائے گا، اس کی ساری تعلیم بھی آپ کو پتہ چل جائے گی، تبھی تو وہ اس مقام تک پہنچا ہے۔ اگر عباس کو پہچاننا ہے تو عباس کا آخری مقام بتا دوں تاکہ سمجھ سکو ساری زندگی عباس کیا ہے۔ عباس کا آخری مقام یہ ہے کہ وہ علمدار حسین ابن علی ہے۔ کم مقام ہے علمدار ہونا۔ رسالت مآب ممبر پر ہیں، اصحاب بیٹھے ہیں، ارشاد فرمایا اول من يدخل الجنہ علی ابن ابی طالب، جو شخص سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ جو کچھ بیٹھے تھے
انہیں اعتراض ہو گیا، رسول اللہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ جنت نہ چلا جاؤں، کوئی بھی قوم جنت میں داخل نہ ہوگی جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ پہلے آپ نے فرمایا پہلے آپ جائیں گے، آج آپ فرما رہے ہیں پہلے علی جائیں گے۔ جیسے حضرت آپ نے فرمایا پہلے بھی میں نے صحیح کہا تھا، آج بھی میں صحیح کہہ رہا ہوں، پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں گا، اور جنت میں داخل ہونے کا میرا پروٹوکول یہ ہوگا کہ میرے سامنے لوائے حمد تھامے علی ابن ابی طالب پہلے داخل ہوں گے، پھر میں داخل ہوں گا۔ علمدار رسالت مآب کا ہونا، علمدار امام حسین کا ہونا، صرف اتنا ہے نہیں، اس کے بعد جو مقام، اب ذرا جنت میں چل کے، یہ تو جنت میں پہنچنے کی بات کی تھی نا، جنت میں پہنچے، ان لعمی العباس منزلۃ یغبطها عنها جمیع الشہداء، تمام شہداء رشک کریں گے مقام عباس کو دیکھ کر۔ تمام شہداء کون ہیں؟ حمزہ سید الشہداء، جو شہداء کا سردار ہے، جو اسد اللہ و اسد رسولہ، جو اللہ کا شیر، اللہ کے رسول کا شیر، یعنی مظہر غضب الہی ہے، وہ جنت میں جب عباس کے مقام کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے۔ جعفر طیار جو جنت میں محو پرواز ہوں گے، پرواز کرتے کرتے عباس کے مقام کو دیکھیں گے تو محو حیرت رہ جائیں گے۔ یہ مقام مقام عباس ہے۔ اس مقام کو کیسے حاصل کیا ہے؟ اطاعت مولا سے، راضی ہونے سے۔ مشکلات نہیں آئیں، بہت مشکلات آئیں، ان مشکلات نے کیا کیا؟ عباس کو پروان چڑھایا، عباس کو یہ مقام دلایا۔ رسالت مآب نے بہت گریہ کیا ہے۔ ایک دفعہ گریہ کر رہے تھے، ام سلمہ آئیں اور کہا کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ دعا کریں یہ مصیبت میرے حسین سے ٹل جائے۔ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا نہیں، حسین کو اور اولاد حسین کو ایسا مقام ملنے والا ہے جو اس شہادت کے بغیر نہیں مل سکتا ہے۔ یہ مقام مقام عباس ہے۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف بہت سے خطوط آ رہے ہیں، اور امام خطوط کو دیکھتے ہیں اور ان پر کچھ حکم دے دیتے ہیں، کچھ لکھ دیتے ہیں۔ کچھ خطوط ان میں سے ایسے ہیں جب وہ خطوط آتے ہیں تو امام ان کا بوسہ لیتے ہیں، انہیں چومتے ہیں، پھر اس پر کچھ تحریر فرماتے ہیں۔ اس شخص نے خواب میں پوچھا امام سے کہ یہ کیا ماجرا، یہ خطوط کیا ہیں، اور یہ والے خطوط کون سے ہیں جنہیں آپ پہلے چومتے ہیں پھر اس پر کچھ لکھتے ہیں؟ کہا یہ جو لوگ ہمارے شیعہ جاتے ہیں مختلف حرم میں، امامزادوں کے پاس جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں اپنا عریضہ ڈالتے ہیں، وہ ہم تک پہنچتی ہیں، ان کی شفاعت کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہیں، اور جن خطوط کو میں چومتا ہوں یہ وہ ہیں جو حضرت عباس کی شفاعت کے ساتھ آتی ہیں، جنہیں عباس کو جو وسیلہ بنا کر مجھے پکارتے ہیں، یہ ان کے خطوط ہیں، انہیں پہلے میں چومتا ہوں۔ کون سمجھے عباس کا کیا مقام ہے؟ کسی راوی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، عباس کا مقام زیادہ ہے یا سلمان کا مقام زیادہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ میرے چچا عباس کسی کی طرف اگر نگاہ کر دیں تو وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں، اور آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہمارے اس چینل کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ ذکر محمد والے محمد آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور ذکر محمد والے محمد آپ کی نسلوں میں بھی جاری و ساری رہے۔ السلام علیکم۔